الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج قربانی کا تیسرا دن ہے. آج ہم قربانی کی عبادت سے فارغ ہو جائیں گے. قربانی کا نہ تو گوشت اللہ تک پہنچا، نہ خون اللہ تک پہنچا تو تمہارے دلوں کا تقویٰ. اللہ کو نہ گوشت کی ضرورت ہے، نہ خون کی ضرورت ہے. وہ تو بس دلوں کا تقویٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون خوشدلی کے ساتھ کرتا ہے، کون بوجھ سمجھ کے کرتا ہے، کون اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، کون دکھاوے کے لیے کرتا ہے. بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اخلاص کے ساتھ قربانی کی اور اللہ کے یہاں ان کی قربانی مقبول ہوئی. اور خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے دکھاوے کے لیے قربانی کی اور وہ قربانی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوئی. ہمارے یہاں قبول ہونے اور نہ ہونے کا کوئی معیار نہیں ہے کہ ہم کسی پر فتویٰ لگا سکیں، کسی کے بارے میں کہہ سکیں. پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے جو امتیں تھیں ان کے یہاں یہ ہوتا تھا جب وہ قربانی کرتے تھے ان کے لیے حکم تھا کہ وہ قربانی کا گوشت اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے تھے، کھا نہیں سکتے تھے، بلکہ قربانی کر کے پہاڑوں پر رکھ دیا جاتا، میدانوں میں رکھ دیا جاتا، اور آسمان سے آگ آتی تھی. آسمانوں سے آگ آتی اور جو اخلاص کے ساتھ قربانی کرتا، اچھے مال کی قربانی کرتا، تو اس کو جلا دیتی تھی. گویا اللہ کی ہم قربانی قبول ہو گئی. اور جس کا ڈھیر ایسی رکھا ہوا ہے، آگ نے اس کو نہیں جلایا، تو پتہ چل جاتا تھا یہ آدمی غیر مخلص ہے، یا اس نے قربانی کرنے میں ہیرا پھیری سے اس نے کام لیا ہے. تو سارے لوگ جان جاتے تھے کہ کس کی قبول ہوئی اور کس کی قبول نہ ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے جن کے بارے میں آتا اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، کہ دونوں نے قربانی پیش کی، حابیل نے بھی پیش کی، قابیل نے بھی پیش کی. حابیل کسان تھے، عمدہ جو قسم کا جو ہے دانہ ہو سکتا تھا، غلہ ہو سکتا تھا، اس کی قربانی انہوں نے پیش کی. قابیل یہ چرواہا تھے، لیکن نیت صحیح نہیں تھی، تو سب سے خراب قسم کا جو جانور تھا اس کی قربانی پیش کی.
تو اللہ نے ایک ہی قربانی قبول کی اور دوسری کی قربانی قبول نہیں کی. اسی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا کہ تمہاری قبول ہو کہ ہماری کیوں نہیں ہوئی. وہ تو اس امت پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ کا احسان عظیم ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ کس کی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے، قیامت کے دن معلوم ہوگا. اور یہ احسان کیا کہ ہمیں اجازت دی کہ اس کا گوشت تم استعمال کرو، اس کو تم کھاؤ. گویا اللہ کی طرف سے یہ مہمانی ہے، اس کو کھاؤ تم. ہمیں اجازت دی کھانے کی. حدیث پاک میں آتا ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ. یہ تکبیر تشریق کے جو دن ہیں یہ کھانے پینے کے دن ہیں، کھانے پینے کے دن، اللہ کے ذکر کے دن ہیں. اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے ان دنوں میں تو حرام ہے روزہ رکھنا. 3 دن قربانی کے اور ایک دن جو تشریق کا دن اور ہے 13 تاریخ، یہ 4 دن اور عید الفطر کے دن سال میں 5 دن ہے جن میں روزہ رکھنا حرام ہے. عید الفطر کا نام ہی بتاتا ہے کہ افطار کی عید، یعنی کھانا ہی ہے اس میں. 1 مہینہ کے روزہ رکھا، اب نفس عادی ہو گیا، روزہ رکھنے میں مزہ آنے لگا، ایک عادت سی پڑ گئی. اب حکم آ گیا نہیں آج سے تم کو کھانا ہے، یہ عید الفطر ہے، آج سے تمہیں افطار کرنا ہے، آج تمہیں کھانا ہے، آج روزہ نہیں رکھنا ہے. اور قربانی 3 دن روزہ حرام قرار دیا گیا. تکبیر تشریق کا 1 دن وہ بھی حرام قرار دیا گیا. فرمایا یہ تو کھانے پینے کے دن ہے، کھاؤ پیو اس میں. اللہ نے جو نعمت دی ہے، جو گوشت دی اس کو کھاؤ، اس کو استعمال میں لاؤ. 1 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا تھا صحابہ کرام کو کہ قربانی کا گوشت کوئی 3 دن سے زیادہ نہیں کھائے گا. بس 3 دن تک اجازت ہے، 10 11 12، 3 دن کے بعد نہیں کھائے گا کوئی. پھر جب اگلے سال آیا تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا وہی حکم ابھی بھی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک چاہو کھاؤ، جب تک کھانا چاہو کھاؤ قربانی کا گوشت. پچھلے سال تنگی تھی، کم لوگوں نے قربانی کی تھی، لوگوں تک گوشت نہیں پہنچتا، اس لیے کہہ دیا گیا کہ 3 دن تک کھانے کی اجازت ہے تاکہ دوسروں تک گوشت پہنچ جائے. اب وہ چیز ختم ہو گئی ہے، وہ تنگی ختم ہو گئی ہے، آسانی آ گئی ہے. اب جب تک کھانا کھاؤ، شریعت کوئی پابندی نہیں لگاتی کہ آپ محرم تک کھائیں کہ صفر تک کھائیں. آپ 10 ذی الحجہ سے لے کر اگلے سال 10 ذی الحجہ تک کھائیں قربانی گوشت، شریعت اس کو منع نہیں کرتی. لیکن یہ جو خاص دن ہے یہ تشریق کے، ان کے بارے میں کہا گیا یہ کھانے پینے کے دن ہے. مزہ ہے، تازہ تازہ گوشت آدمی کھائے، اللہ کی طرف سے مہمانی ہے. تو یہاں ایک بات اور یہ بات معلوم ہو گئی کہ عید اگر ہوگی تو روزہ حرام ہوگا. عید اگر ہوگی تو روزہ حرام ہوگا، وہ کھانے پینے کے دن ہوتا ہے. تو بقرعید 3 دن ہے، 3 دن بقرعید ہے، 3 دن قربانی ہوتی ہے. آج صورتحال یہ ہو گئی ہے عید کو بھی لوگ 3 دن کے سمجھ لیے ہیں. 3 دن کا الگ الگ کپڑا ان کے پاس ہوتا ہے. نماز پڑھنے کے لیے لنگی کرتا الگ ہوگا جس کو پہنا جائے گا نماز پڑھ کر کہ وہ سونا ہے پہلے دن ہمیں.
مغرب تک ہمیں سونا ہے، اچھا والا جو جینس ٹی شرٹ یا بہترین جو کپڑا سلوایا وہ اگلے دن پہنا جائے گا اس کو. ایک ماحول بنا دیا گیا کہ عید 3 دن ہے. اگر ایسا عقیدہ بن جائے تو یہ بدعت ہے. کیوں؟ کیونکہ شریعت میں مداخلت کی جا رہی ہے. عید الفطر صرف 1 دن ہے بس. وہ چاہے آپ سیوئی کھا کے گزاریں اور چاہے آپ نماز کے بعد سو کے گزاریں. سورج ڈوب گیا، عید کا دن ختم ہو گیا ہے. اب جیسے عام دن ہے ویسی دن ہے وہ. ورنہ عید کے دوسرے دن روزہ رکھنا حرام ہوتا. عید الفطر کے دوسرے دن آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، بلکہ لوگ روزہ رکھتے ہیں اور جو شوال کے 6 روزہ رکھتے ہیں وہ یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ عید کے دوسرے دن رکھنا ہی پڑے گا. یہ کوئی لازمی نہیں ہے. پورے مہینے میں جب چاہیں 6 روزہ رکھ سکتے ہیں، مسلسل رکھ سکتے ہیں، چھوڑ کے رکھ سکتے ہیں. عید کے دوسرے دن روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی رکھنا چاہے تو منع بھی نہیں ہے. تو اگر عید 3 دن ہوتی تو 3 دن روزہ رکھنا منع ہوتا، لیکن منع نہیں ہے. تو شہروں میں ہم نے دیکھا، دیہاتوں میں تو خیر ایک ہی دن بیچارے عید مناتے ہیں، ان کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے. لیکن 3 دن یہاں سجا ہونا محلے کا اور میرا ٹھہرا لگا ہونا اور ایک بھیڑ ہے، مبارکباد. دوسرے دن میں مبارکباد چل رہا ہے، خوب مبارکباد. تیسرے دن دھکا تھا، خوب گلے مل رہے ہیں. واہ صاحب، عید ختم ہو گئی 1 دن میں. آپ کی بقرعید 3 دن ہے، عید صرف 1 دن ہے. اس لیے یہ کھانے پینے کا دن ہے جس میں روزہ حرام قرار دیا گیا. اس سے معلوم ہے بقرعید 3 دن ہے. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں قربانی کا حکم دیا اور پھر ہمیں اجازت دے دی کہ کھاؤ اس کو، تم اپنے استعمال میں لاؤ. اگر کوئی پورا جانور اپنے لیے رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، اس کی اجازت ہے. ایک بوٹی کسی کو نہ دے ہو، کھائے نہ رکھے ہو، اجازت ہے اس کی. بہتر یہی کہا جاتا ہے 3 حصہ کر لو، ایک اپنے لیے، رشتے داروں کے لیے اور ایک غریبوں کے لیے. پورا جانور کا پورا گوشت بانٹنا چاہے سکتا، کرنا چاہے وہ بھی کر سکتا، اس کی بھی اجازت ہے. تو اللہ تو نیتوں کو دیکھ رہا، اللہ تک بس تقویٰ پہنچا. اب ہم کس نیت سے کر رہے ہیں یہ اللہ جانتا ہے. دل و حال تو اللہ جانتا ہے. مولانا روم نے لکھا ہے، ایک دیہاتی کا واقعہ لکھا اپنے مثنوی میں. دیہاتی تھا، وہ بادشاہ سے ملنے کے لیے جا رہا تھا بغداد. پھر سوچا کہ بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں، کچھ ہدیہ بھی لے کے جانا چاہیے، خالی ہاتھ جانا مناسب نہیں. سوچا کیا لیں، بادشاہ کے لیے کیا چیز ہم لیں. بادشاہ کے پاس وہ سب کچھ ہے، بادشاہ کے پاس ایسی کیا چیز ہے جو نہیں ہے. بولا وہ ہمارے گاؤں کا جو تالاب ہے اس کا پانی جو ہے یہ بادشاہ کو نہیں پینے ملتا ہوگا. اتنا بڑھیا پانی ہمارے گاؤں کا تالاب کا پانی بادشاہ کہاں ملے گا. یہی لے چلو ہدیہ میں بادشاہ کے پاس. اب مٹکا میں اس نے پانی، گاؤں کا تالاب کا پانی کتنا صاف ہوگا. اب مٹکے میں پانی بھر کے وہ سفر، پیدل سفر، بغداد شہر جانا گاؤں سے کئی دن لگے. پانی میں گردا اور کچرا سب گر رہا اسی میں، اور پانی بدبودار ہو چکا ہے. سفر کے دوران بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، ہم آپ کے لیے ایسا پانی لے کے آئے، ھذا ماء الجنہ، یہ جنت کا پانی سمجھ لیجیے آپ اس کو. آپ نے ایسا بڑھیا میٹھا پانی کا پیا نہ ہوگا، ہم آپ کے لیے لے کے آئے. بادشاہ نے اس کو دیکھا، قبول کیا اس کا پانی اور اس کو انعامات سے نوازا. اس کو لے جاؤ، بہت اچھی بات، بہت اچھا ہدیہ لے آئے. تعریف کی، اس کی انعام سے نوازا اور خادم سے کہا اس کو تھوڑا شہر گھما دو. اب بغداد شہر جب نکل رہا، واپس جا رہا تو دیکھ رہا بغداد میں جو دریا دجلہ بہ رہی ہے. پوچھا اس نے یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے. اس نے کہا دریا ہے، دریا دجلہ. رک کر کے اس نے پانی پیا تو کہاں تالاب کا گندا پانی، کہاں دریا کا صاف شفاف بڑھیا تازہ پانی. اب پیا تو شرمندہ ہو رہا ہوا کہ ہم نے کام ایسا کیا کہ
کہ ہم کو تو سزا ملنی چاہیے تھی. ایسی گستاخی ہم نے کی ہے, ایسا کام ہم نے کیا ہے, ہمیں تو سزا ملنی چاہیے تھی, بادشاہ نے نظام ہمیں دے دیا. یہ بادشاہ کا کرم, بادشاہ کی نوازش کہ اس نے ہمارا گھٹیا ہدیہ لے کر اور نماز سے ہمیں نواز دیا. اس واقعے کو لکھنے والے مولانا فرماتے ہیں, لوگوں ہم جو عبادت جس پر ہمیں فخر بہت ہوتا ہے کہ ہم نے ایسا کر لیا, اتنے ہزار کا جانور لے آئے تو ایسا کر لیا, ایسا کر لیا. عبادت ہم جو کرتے ہیں دکھاوا کرتے ہیں, اتراتے ہیں, بڑائی بگھارتے ہیں, سزا کے مستحق ہیں لوگ. پھر بھی اللہ اس کو قبول کر لے رہا, ہمیں اجر دے دے رہا, ہمیں ثواب دے رہا. یہ اللہ کا کرم ہے, اللہ کا احسان ہے. مولانا روم لکھتے ہیں کہ بادشاہ کے اگر پاس کوئی قیمتی ہتھیار لے کر جاتا تھا, ہیرے جواہرات, بادشاہوں کی عادت ہوتی تھی, قیمتی جواہرات کوئی لے کے گیا تو قبولیت کی علامت کیا ہوتی تھی؟ بادشاہ نے اس پر ہاتھ سے رکھ دیا تو سمجھ لو بادشاہ نے قبول کر دیا, پھر دینے والے کو واپس کر دیا جاتا تھا اس کو. بس ہاتھ رکھ دیا بادشاہ نے, بس قبول ہو گیا, بادشاہ نے ہاتھ رکھ دیا, قبول ہو گیا, اب لے جاؤ. کیوں؟ بادشاہ سے زیادہ تم اس کی ضرورت مند ہو, لے جاؤ, اس کو استعمال کرو. مولانا روم لکھتے ہیں ہم نے جو قربانی کی, ہم نے جو جانور ذبح کیا, تو اللہ نے گویا اپنا ہاتھ رکھ کے اس پر قبولیت کا اور اجازت دے کے لے جاؤ, اس کا گوشت استعمال کرو, کھاؤ, استعمال کرو, اس کو اجازت اللہ نے دے دیا. تو یہ اللہ کا کرم ہے, اللہ کا احسان ہے کہ اس نے قربانی کا حکم دیا. اب جیسے بھی ہم نے کی, جب دنیا کے بادشاہوں کا یہ حال ہے, جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ, جو حکم الحاکمین, تو اس سے یہ امید رکھنا کہ اللہ ہمیں محروم کر دے گا, یہ نا امیدی کی بات ہوگی. تو قربانی جو ہم نے کی ہے, اچھے نیت سے جنہوں نے کی ہے یا جس نیت سے جنہوں نے کی ہے, وہ اللہ بہتر جانتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کل کیا معاملہ کرے گا وہ بھی اللہ جانتا ہے. کہنا یہ ہے کہ قربانی کا جو عمل ہم نے کیا ہے, جانور کے گلے میں جو چھری چلائی ہے, یہ 3 دن ہوا, لیکن قربانی ہمیں صرف 3 دن نہیں, پوری زندگی دینی ہے. روزانہ ہم سے قربانی کا مطالبہ ہوگا, روزانہ ہمیں قربانی دینی پڑے, کبھی آرام کی قربانی, کبھی مال کی قربانی, کبھی جان کی قربانی, کبھی وقت کی قربانی. جیسے حالات آئیں گے ویسے ہمیں قربانی دینا ہوگا اور دینا چاہیے. آدمی کے اندر اگر اخلاص ہے, جو تنظیمیں کام کرتی ہیں, جو جماعتیں کام کرتی ہیں, اگر ان میں اخلاص ہے اور اللہ کے لیے وہ کام کر رہے ہیں, تو صدر بن کے کام کریں تو بھی کریں گے, سیکریٹری بن کے کام کر رہے تب بھی وہ کریں گے, اور ان کو عہدے سے ہٹا دیا جائے اور ایک ممبر بن کے کام کرے تب بھی کریں گے, ایک عام آدمی ہوں گے تب بھی کریں گے, کیونکہ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ کسی کو کرسی صدارت پر بیٹھا کے ہٹا کے دکھا دیجیے, آپ سیکریٹری بنا کے ہٹا کے دکھا دیجیے, پوری زندگی کہ اس کا کام ہو جائے گا کہ اس چیز کو برباد کرنے کے پیچھے رکھ جائے گا. مجھے ہٹا کیسے دیا گیا, مجھے عہدے سے معزول کیسے کر دیا گیا, اس کا مقصد ہو جائے گا کسی طرح ایک چیز برباد ہو جائے گا. صحابہ کرام کی کیسی تربیت نبی نے کی, ایسا ہیرا تیار کیا صحابہ کرام کی تربیت کر کے ایسا قیمتی بنایا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فوج کے سپہ سالار تھے, فوج کے کمانڈر تھے, اور جس جنگ میں جاتے تھے فتح حاصل ہوتی تھی.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دور آیا. فاروق اعظم نام چلتا تھا، نام ہوتا تھا حضرت خالد بن ولید کا، جس جنگ کی وہ قیادت کرتے تھے. یہاں تک کہ جب حالت کفر میں تھے تو احد کی جنگ میں بھی انہوں نے ایسا کیا تھا کہ پیچھے سے آ کے حملہ کر دیا تھا مسلمانوں پر. وہ حضرت خالد ہی تھے. وہ حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ فتح جو ہوتی ہے وہ خالد بن ولید کی وجہ سے ہوتی ہے. اور جس فوج میں خالد بن ولید نہیں ہوگے لوگ ڈریں گے اس میں جانے سے. یرموک کا میدان ہے، عین میدان جنگ میں جنگ ہو رہی ہے. میدان جنگ میں فاروق اعظم کا پیغام پہنچتا ہے خالد بن ولید کے پاس کہ تمہیں فوج کی کمانڈری سے معزول کیا جاتا، ہٹایا جاتا. تمہیں میرا خط ملتے ہی ابو عبیدہ بن جراح کو فوج کا کمانڈر بنا دو، تمہیں معزول کیا جاتا. عین جنگ کے موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرمایا جب میں فوج کا کمانڈر کا سپہ سالار تھا تب بھی میں اللہ کے لیے لڑتا تھا، اور ایک ادنا فوجی بن کر کے بھی میں اللہ کے لیے لڑوں گا. کوئی فرق نہیں آیا، کوئی فرق نہیں آیا. عہدے سے معزول کر دیا، ایک فوجی بن گئے وہ. لیکن کہنے لگے کہ اس وقت بھی میں اللہ کے لیے جنگ کرتا تھا اور ابھی بھی اللہ کے لیے جنگ کروں گا. میں پھر بھی جنگ انہوں نے جاری رکھی. کہیں کوئی حرف شکایت نہیں کتابوں میں تھی کہ خالد نے کہیں بغاوت کرتی ہو کہ ہم کو ہٹا دیا گیا ہم بغاوت کر دیں گے. یہ ہے قربانی. اللہ اکبر. یہ کرسی کا چھوڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، عہدے کا چھوڑنا بہت قربانی والا کام ہے. نام کے لوگ مرتے ہیں، نام کے لیے. تو ہم ایک مومن ہیں، ہم ایک مسلمان ہیں. ہم جو کام کریں گے اللہ کے لیے کریں گے، ہم کرسی پر ہوں یا کرسی پر نہ ہوں. ہم امام ہوں کہ مقتدی ہوں، ہم امیر ہوں کہ مامور ہوں، ہم حاکم ہوں کہ محکوم ہوں، ہم آقا ہوں کہ غلام ہوں. ہر حال میں تو ہمیں اللہ کا جو حکم ہے ہمیں اس کو مد نظر رکھنا ہے، عہدے کو قربان کر دینا ہے. یہ ایک مثالی قربانی جو حضرت خالد بن ولید نے جو امت کے لیے نمونہ ہے. بعض موقع ایسا آتا ہے کہ انسان کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے، میں یہ کر لوں گا تو میرا بہت فائدہ ہے، لیکن اس میں پوری قوم کا نقصان ہوتا ہے. اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے لوگ پوری قوم کو قربان کر دیتے ہیں. تاریخ میں مثالیں ملیں گی آپ کو. اپنے ذرا سے نفع کے لیے، تھوڑے سے فائدے کے لیے کسی کے موت آئے تو آنے دو. یہ جو انجیکشن لگائے ہوئی جو پھل جو آج بک رہے مارکیٹ میں، وقت سے پہلے جن کو ہائیبرڈ سے پکایا جاتا ہے صرف اپنے مالی فائدے کے لیے، آپ کھا کے مرے کے لیے ہم کو مطلب نہیں ہے. دودھ میں یوریا کھاد ملا دی جا رہی ہے، آپ کا بچہ پینے کے بعد جیے مرے اس کو مطلب نہیں ہے. آپریشن روم میں آپریشن ہو رہا، بجلی کاٹ دی جائے گی، مریض مرے کی جی ان کو مطلب نہیں ہے. پھلوں کے اندر انجیکشن لگایا جا رہا، ہر جگہ انجیکشن لگایا جا رہا. کیوں سب ہو رہا؟ اپنے ذاتی فائدے کے لیے. سے قوم مرے کسی ہم کو مطلب نہیں ہے، ہم کو فائدہ حاصل ہونا چاہیے بس. انسان کیا کھائے؟ پھل کھائے تو بیمار پڑے، نہ کھائے تو بیمار پڑے. کھائے تو کیا کھائے؟ وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے پوری قوم کو قربان کرنے کو تیار ہے. حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد ان کو امیر المومنین بنایا گیا، خلیفۃ المسلمین بنایا گیا. مسلمانوں کا خلیفہ ہے اور ایک اکثریت نے ان کے ہاتھوں بیعت کی، امیر المومنین بنے وہ. لیکن انہوں نے دیکھا پوری زندگی حضرت ان کے والد حضرت علی رضی اللہ، حضرت امیر معاویہ کے آپس میں جنگ ہوتی رہی، پوری زندگی جنگ ہوتی رہی. امت کو جنگ سے بچانے
کرنے کے لیے، خون خرابہ سے بچانے کے لیے انہوں نے صلح کر لی حضرت امیر معاویہ سے، دستبردار ہو گئے، خلافت سپرد کر دیا امیر معاویہ کے۔ حضرت حسین منع کرتے رہے، بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن فرمایا نہیں، اگر ہمارے دستبردار ہونے سے خونریزی رک جاتی ہے، یہ جنگیں رک جاتی ہیں، تو پھر ہم اس سے دستبردار ہونے کو تیار ہیں۔ امیر المؤمنین کے عہدے سے ہٹ گئے حضور کے نواسے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، حضرت حسن کے بارے میں فرمایا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بی بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ دو عظیم مسلمانوں کو، دو عظیم گروہوں کے درمیان اس کے ذریعے سے صلح کرائے گا۔ ہوئی صلح؟ یہاں تک صورتحال آ گئی تھی جب یہ سپرد کر کے انہوں نے خلافت حضرت امیر معاویہ کو، مدینہ میں جب نکلتے تھے لوگ شرمندہ کرتے تھے، بولا کہ کہتے یا آل المسلمین، یا آل المسلمین، اے مسلمانوں کو شرمندہ کر دینے والے شخص، تو فرماتے النار خیر من النار، یہ آگ کی شرمندگی کا قیامت جہنم کی آگ سے بہتر ہے۔ آگ کی شرمندگی، آگ کی شرمندگی جہنم سے بہتر ہے۔ دستبردار ہو گیا وہ، صرف قوم کے لیے، اس امت کے لیے انہوں نے اپنے عہدوں کو قربان کر دیا۔ یہ نمونہ ہے، اپنی ذاتی مفاد کو سامنے رکھا جائے، صرف ہمارا فائدہ ہو رہا ہو اس کو نہ دیکھا جائے، پوری قوم کا بھلا کس کام میں وہ کام کیا جائے۔ اور ایک تیسری قربانی جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے دیا، کہ بادشاہ بننے سے پہلے ایسی زندگی گزارتے، ایسے قیمتی کپڑا پہنتے تھے، عمدہ سے عمدہ عطر لگاتے تھے کہ خوشبو سے لوگ جان جاتے تھے کہ عمر بن عبدالعزیز گھر سے گزرے ہیں۔ ایسی چال چلتے تھے وہ کہ اس وقت کی لڑکیوں کی چال میں نقل اتارا کرتی تھی۔ شاہی خاندان کے تھے، ناز و نخرے کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، لیکن جب خلیفہ بنائے گئے یکسر زندگی قربان کر دیا، سارا آرام قربان کر دیا جب خلیفہ بن گئے تو، جب عہدہ مل گیا، ذمہ داری مل گئی، اب مسلمانوں کی فلاح بہبودی کے لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ اپنے ذاتی کام کے لیے، اپنے ذاتی کام کے لیے پھر وہ بیت المال کا پیسہ انہوں نے استعمال نہیں کیا، جیسے کہ پہلے کے خلفاء بے درے کے استعمال کرتے تھے۔ عوام کا پیسہ ہے بیت المال کا پیسہ۔ یہاں تک کہ سلیمان بن عبد الملک جو ان کے سسر تھے، ان کی بیٹی سے شادی ہوئی تھی تو اپنی بیٹی کو خوب جاگیر زیورات بھر کے دیا تھا انہوں نے۔ جب یہ خلیفہ بنے، اپنی بیوی کا سارا زیور، سارے زمین بیت المال میں داخل کر دیا۔ کسی نے ایک بزرگ سے کہا کہ آپ زاہد ہیں، یعنی دنیا کو چھوڑنے والے ہیں۔ فرمایا میں کیا زاہد عمر بن عبدالعزیز تھے، زہد تو ان کے اندر تھا کہ دنیا ان کے پاس تھی، پھر بھی انہوں نے زہد اختیار کیا۔ ایسی مثالی زندگی انہوں نے گزاری، ایسی مثالی زندگی انہوں نے گزاری کہ میں ایک مثال خالی دیتا ہوں بس۔ حکومت کا کام کر رہے تھے، چراغ جل رہا تھا، کوئی ملاقات کے لیے آیا، بات کرنے لگا، انہوں نے چراغ بجھا دیا۔ اس نے کہا امیر المومنین آپ نے چراغ بجھا دیا؟ فرمایا اس چراغ کا تیل جو ملتا ہے وہ حکومت کے کاموں کے لیے ملتا ہے، بات کرنے کا نہیں ملتا۔ اب تم اپنی ذاتی بات کر رہے ہو تو اس وقت یہ بیت المال کا تیل نہیں چلے گا۔ یہ ایک مثال ہے کہ ان کی تقوی کی زندگی کیسی رہی ہوگی۔ لوگوں نے کہا کہ بچوں کی آپ پرواہ کریے، فکر کریے، آپ سے پہلے خلیفہ نے بڑی جاگیر، بڑا مال اپنے شہزادوں کو دیا ہے، آپ کے بچے کیا کریں گے جس طرح آپ زندگی گزار رہے ہیں؟ کہ ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے تو بیٹیوں نے وہ پہ ہاتھ رکھ لیا، پوچھا کیا بات ہے؟ تو فرمایا گھر میں آج پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کچی پیاز کھائی ہے، اس لیے کہ کہیں ان کی بدبو آپ تک نہ پہنچ جائے، آپ کو تکلیف نہ پہنچے، اس لیے انہوں نے وہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ وقت کا امیر المومنین، وقت کا بادشاہ، گھر کی یہ صورت ہے۔ اپنے اولاد سے انہوں نے کہا کہ بیٹا میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تمہیں جہنم سے بچا سکوں۔ تو جب جس نے مشورہ دیا اولاد کی فکر کر لیا کہ بات کیا ہوگا، ان کا فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ نیک لوگوں کا ولی ہوتا ہے۔ اگر ہماری اولاد نیک ہوگی،
اللہ کی حفاظت کرے گا. اگر نافرمان ہوں گے یہ جانیں گے کہاں جائے پھر ہم کروڑوں کی دولت چھوڑ کے جائیں اگر اولاد نالائق ہے کسی کام کی اس کے نہیں ہے وہ صالحین. بعد کے لوگوں نے دیکھا کہ عمر ابن عبدالعزیز کے بیٹے جن کے لیے کچھ بھی چھوڑا نہیں تھا انہوں نے بہت پیسے والے بنے وہ لوگ خوب خیرات کرنے والے بنے وہ لوگ اور پہلے کے بادشاہ جنہوں نے کروڑوں اپنی اولاد کے لیے چھوڑا بھیک مانگتے لوگوں نے دیکھا ان کو ان کے بچوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے. وہ یتولی الصالحین. نیکی اگر ہمارے اندر ہوگی تو اللہ ہماری حفاظت کرے گا. اللہ ہمارے بچوں کے لیے بھی کافی ہوگا. ورنہ آدمی زندگی بھر اولاد کے لیے کماتا ہے اولاد کے لیے کمائی اکٹھا کر کے جائے نالائق اولاد ہوگی جوا میں ہار جائے گی وہ شراب پینے میں ہار جائے گی وہ گناہوں کے اڈے پہ جا کے لٹا کے ساری دولت آ جائے گی کسی کام کے نہیں. تیسری قربانی جو ہمارے نمونہ ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ہے کہ جب ذمہ داری آئی تو ذمہ داری پورا کرنے میں پورے عیش عشرت کو پورے آرام کو انہوں نے قربان کر دیا اللہ کے لیے اور ایک مثالی زندگی گزاری گئے. تو ایسا نہیں کہ خالی ایک حکم ملا ہمیں جانور ذبح کرنے کا اور ہم نے چھری پھیر دی اور پورے سال بے نیاز ہو گئے اب قربانی سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے. نہیں یہ تو ایک سبق تھا. یہ تو ایک سبق سکھایا گیا کہ جانور کے گلے میں چھری پھیر رہے اپنی آنا کے گلے پہ بھی چھری پھیرنا ہے غلط خواہشات کے گلے پہ بھی چھری پھیرنا ہے ہر اس چیز کے گلے پہ چھری پھیرنا ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان حائل ہو جو خالق اور مخلوق کی محبت کے درمیان حائل ہو اسے گلے پہ چھری پھیرنا ہے. یہ سبق دیا گیا ہے. تو قربانی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے. قربانی ایسے مواقع آئے تو ہماری نمونہ ہے لوگوں کا نمونہ ہے صحابہ کرام کا نمونہ ان کے بعد والوں کا نمونہ ہمارے سامنے ہے کہ اگر ایسا موقع ہے تو ہمیں بھی قربانی دینا چاہیے اور ہم جس پوزیشن میں بھی ہوں یہ سمجھ کے چلیں کہ ہم اللہ کے لیے کام کریں گے. جب اللہ کے لیے آدمی کام کرے گا تو اس کو نہ عہدے کی لالچ ہوگی نہ صدر بننے کی لالچ ہوگی نہ سیکرٹری بننے کی لالچ ہوگی نہ ممبر بننے کی لالچ ہوگی. کوئی لالچ اس کو نہیں ہوگی کیونکہ وہ اللہ کے لیے کام کرے گا تو ہر حال میں وہ اللہ کے لیے کام کرے گا. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے عمل کرنے کو بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.